السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس میں ہر صورت، ہر آیت ایک مکمل ہدایت ہے۔ لوگوں نے جب اعتراض کیا قرآن پاک پر، اس کی صورتوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آپ بھی کوئی ایک صورت بنا کر تو لاؤ اس جیسی۔ اللہ کے سوا اپنے جو بھی آپ کے مددگار ہیں سب کو بلا لو، لیکن کبھی نہیں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے قرآن جیسی کوئی آیت، کوئی صورت آپ بنا ہی نہیں سکتے، اور قیامت تک یہ اللہ کا فیصلہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے کہ کوئی بندہ بھی دنیا میں، کوئی انسان، جن، کوئی مخلوق اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام بنا ہی نہیں سکتا۔ جو جھوٹے نبی آئے جیسے مسیلمہ کذاب تھا، اس نے کوشش کی تھی کہ بھئی میں اپنی طرف سے کوئی قرآن پاک جیسی کوئی آیتیں بناؤں اور یہ کہوں کہ میں یہ قرآن پاک میرے اوپر بھی اترا ہے، لیکن اس کی جو باتیں تھیں، جو اس نے اپنے آپ کو کلام کی طرف سے ظاہر کیا تھا، اس کے مطلب بڑے برے نکلتے تھے۔ قرآن پاک کے تو ہر لفظ میں توازن ہے، اور ہر لفظ جو اس کا ہے وہ بہت بڑا معنی خیز ہے، اور ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اس کے توازن سے دنیا و آخرت کا تمام نظام جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، اس جیسی کوئی صورت، کوئی آیت کوئی بنا ہی نہیں سکتا قیامت تک، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود ہی لے رکھی ہے۔ تقریباً 2004 کی بات ہے، میں اس وقت لیڈ یونیورسٹی میں گیا، تو وہاں پر میں نے ایک کتاب دیکھی تھی، وہ گلاسکو کے ایک پروفیسر نے لکھی تھی، اور اس نے اس کتاب کا نام یہ رکھا تھا کہ اسلام جو ہے اس میں قرآن جو ہے یہ بائبل سے آیا ہے، قرآن از دا بائبل ورڈ۔ یعنی تو اس نے اس کو پروف کیا اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن میں جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے وہ راہب سے ملاقات ہوئی، تو یہ کہتے ہیں کہ اس راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کچھ باتیں سیکھیں اور پھر قرآن کی شکل بنا دی، اور اس نے اس کو کنٹینیوٹی دی، اس کو یعنی کہ جاری رہا، کہ اس طرح کا معاملہ تھا۔ جبکہ وہ اس کو کوئی، میں نے اس کی کتاب دیکھا، وہ اس کو پروف نہیں کر سکا، صرف اس نے الزام لگایا، اور اس کو پھر آگے چلاتے چلاتے اور اسلام پھر دوسرے الزام، اور اس کو آگے چلا کر اس طرح اس نے کتاب کی تکمیل کی، گویا اسلام کے خلاف اس نے محاذ قائم کیا۔ اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں جو لوگوں نے لکھی ہیں، اور لیکن کوئی بھی کتاب والا اس طرح کا ثبوت نہیں دے سکا کہ اس جیسی ایک صورت تو لے آئے، اور نہ قیامت تک لے آئے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جرمنی کی یونیورسٹی میں جب پوری کتابیں جو دین کی تھیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل اور قرآن پاک، جب ان کو دیکھا گیا اور اس پر تحقیق کی گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن پاک واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی غلطی کا ایک حرف اور لفظ بھی نہیں ملتا، جبکہ بائبل میں اور جو تورات تھی دوسری کتابوں میں انہوں نے ہزاروں غلطیاں نکالی، اور جبکہ قرآن پاک میں کوئی غلطی کی ایک گنجائش بھی نہیں نکلی۔ تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں ہر چیز جو ہے، ہر بات جو ہے بڑے توازن کے ساتھ ہے، اور پھر ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک جیسی کوئی صورت بندہ نہیں لا سکتا۔ یہاں پر اللہ نے وارننگ دے دی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاتو بصورت من مثلہ، فاتو تو لے آؤ صورت من مثلہ اس کی طرح قرآن پاک کی،
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تو اپنے جو گواہ ہیں دوسرے آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ قرآن پاک بھائی سچ نہیں ہے تو پھر سچی کتاب اپنی بنا کر لے آؤ پھر۔ تو یہ قیامت تک کیا بلکہ کبھی بھی نہیں کوئی بنا سکتا۔ تو اس لیے یہ بہت سخت آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر وارننگ ہے کہ جو بندہ قرآن پاک پر تھوڑا سا بھی اعتراض کرتا ہے تو اس کو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ٹھیک ہے تو بنا کر تو لیا، اور ساتھ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا تم ایسا کر نہیں سکتے، لیکن یاد رکھو تو پھر تم نے قرآن پاک پر جب اعتماد نہ کیا، یقین نہ کیا، ایمان نہ لائے، تو پھر یقین کرو کہ تم دوزخ کا ایندھن ہو۔ جس طرح کے پتھر اس میں ڈالے جائیں گے، انسان ڈالے جائیں گے، تو وہ دوزخ جو ہے اس کا ایندھن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے یہ سچی کتاب ہے، اور بالکل اللہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ کی طرف سے مکمل ہدایت ہے تمام مخلوق کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اللہ کا یہ کلام، یہ ایسا کلام ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے اور نہ کوئی اس کی مثال بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہو اس پر جو ہم نے اپنے بندے، اپنے غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو اس قرآن پاک جیسی ایک صورت تو بنا کر لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتوں کو بلا لو اپنی مدد کے لیے اگر تم سچے ہو۔ تو لہٰذا یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ نے وارننگ دی ہے ان لوگوں کو جو قرآن پاک کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو ان کو اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اور اگر تمہیں شک ہو تو پھر اپنی قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھا دو۔ تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے قرآن کی حقیقت جو ہے، حقانیت جو ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ ہم قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ہماری زندگی کا ایک مکمل آئین ہے جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس لیے قرآن و سنت جو ہے وہ ہماری زندگی کے اعمال اور ایمان کا مجموعہ ہے۔ اس لیے ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، وہی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی پر چل کر ہی ہم لوگوں نے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔